پیش خدمت ہے ایک نئی اور سچی کہانی، دوست کی زبانی، جیل سے چیخ۔ مسور پلاؤ پسندیدہ ڈش تھی۔ ہماری کمیونٹی میں عموماً میت یا سوئم میں پیش کی جاتی ہے۔ پاکستانی جیل کے ایک بیرک میں تقریباً 120 افراد ہوتے ہیں، 4-4، 5-5 کا گروپ بن کر کھانا کھاتے ہیں۔ سوال پوچھا، آپ کی وجہ سے پوری دیگ اپنے بیرک میں آ گئی، جبکہ ہمارے بیرک سے 3 افراد ختم قرآن میں شرکت کے لیے سامنے والے بیرک میں گئے تھے۔ وہاں دعائیں کی گئیں کہ اللہ کی رحمت ہو، اور سپریم کورٹ آج اپنا فیصلہ دلاور نشانچی کے حق میں دے کر اس کی سزائے موت کو موقوف کر دے۔ خان پھر بولا، دلاور ایک قبائلی علاقے کا بہادر ٹارگٹ کلر رہا ہے۔ اسے سپاری مجھے ٹھکانے لگانے کے لیے دی گئی تھی۔ کیوں؟ خان بولا، آج سے 13 سال پہلے میں نے اپنے گاؤں کے سردار کو مار ڈالا تھا۔ کیوں؟ وہ میری چھوٹی بہن کو، جس کی عمر 5 سال تھی، اغوا کر کے لے گیا تھا۔ میرا باپ غریب تھا، منت سماجت کرتا رہا، لیکن سردار بضد تھا کہ میں تو شادی کروں گا۔ باپ بولا، ٹھیک ہے، کچھ عمر ہو جائے میں راضی ہوں، بس بچی کو میرے حوالے کر دو۔ لیکن وہ نہ مانا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ماں باپ کا رونا دھونا مجھے ٹھیک نہ لگا۔ میں ایک صبح سویرے سردار کے ڈیرے پر گیا، دیکھا سردار میری بہن سے کھیل رہا تھا۔ میں اپنی رائفل ایک کھڈے میں رکھ کر اس کے سامنے چلا گیا۔ سردار، میری بہن کو واپس کر دو ورنہ ٹھیک نہ ہوگا۔ اس نے دھکے مار کر مجھے اپنے ڈیرے سے نکال دیا۔ میں باہر چھپ کر بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ سردار شکار کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ اس کا گارڈ تھا۔ جنگل کچھ ہی دور تھا۔ میں چھپتا چھپاتا پیچھا کرتا ہوا اس درخت تک پہنچ گیا جس کے ساتھ ایک بکری انہوں نے باندھی تھی۔ شاید کسی خونخوار جانور کا شکار کرنا تھا۔ سردار کافی آگے چلا گیا تھا۔ اچانک سردار بغیر گھوڑے کے سرپٹ دوڑتا میرے درخت کی طرف آتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے بھیڑیا نظر آیا۔ میں نے بھیڑیے کو مارنے کے لیے گولی چلا دی۔ بدقسمتی سے سردار ڈھیر ہو گیا۔ بھیڑیا جنگل میں کہیں بھاگ گیا۔ اتنے میں گارڈ مجھے دور سے آتا نظر آیا۔ میں تیزی سے گھر کی طرف بھاگا۔ گھر جا کر ماں باپ کو بتایا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ میں فوراً گاؤں چھوڑ دوں ورنہ سردار کے بیٹے مجھے جان سے مار دیں گے۔ یوں بھاگ کر کراچی آ گیا۔ یہاں آ کر شمشیر حقیقی نام سے خانزادہ بن گیا۔ یہاں ایک گینگ سے وابستہ ہو گیا۔ میرے باس کا نام بھی شمشیر گولی تھا۔ وقت کے ساتھ عمر میں اور باڈی میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ کوئی 4 سال بعد ایک نیا بندہ ہمارے گینگ میں شامل ہوا۔
وہ زبردست نشانچی یہی دلاور تھا۔ وہ میرا اچھا دوست بن گیا۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر کئی وارداتیں کیں، لیکن میں خون خرابے سے بچتا رہا۔ مارنے کا کام دلاور ہی کرتا تھا۔ میں اسے سمجھاتا تھا کہ تم دوسروں کی جان لے کر کیوں خوش ہوتے ہو؟ ایسا نہ کرو جب تک کہ جان پر نہ بن آئے۔ دراصل وہ یہاں ایک مشن پر آیا ہوا تھا۔ بقول اس کے وہ اپنے دشمن کے بیٹے کو مارنے آیا ہے۔ اس کا دشمن جو اس کا چچا تھا نے اس کے باپ کو وراثت کی زمین صرف 2 بیگھے کے لیے قتل کر دیا تھا۔ نام اس کا اس نے شمشیر بتایا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمارے باس کا نام بھی شمشیر ہے۔ کیا تم اسے تو نہیں ٹھیک نپٹانا؟ وہ مسکرایا اور بولا تم درست سمجھے، مجھے اس کے لیے سپاری بھی ملی ہوئی ہے۔ وہ پوچھا کس سے؟ راجدھان قصبہ مالاکان کے ایک سردار بیٹوں نے اس لڑکے کے لیے دیے۔ اس کا نام شمشیر ہے اور یہ ہی میرے چچا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ میں اس کو مار کر چچا کی نسل کو ختم کر دوں گا۔ اس نے فوٹو دکھایا اور کہا کہ میرا چچا فوت ہو چکا ہے۔ فوٹو دیکھ کر میری رگوں میں خون جمنے لگا۔ اتنے میں نے دیکھا پیچھے باس شمشیر آتا محسوس ہوا، لیکن میں سن تھا۔ میں تو یہ دیکھ رہا تھا دلاور پستول سے مجھے نشانے پہ لیے ہوئے ہے۔ شمشیر کی آواز آ رہی تھی یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک گولی فائر ہو چکی تھی۔ میں ہکا بکا دیکھ رہا تھا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک لمحہ بعد دیکھا میرے پیچھے شمشیر باس کی لاش پڑی ہے۔ دلاور کہہ رہا تھا بھاگ جاؤ خان بھاگ جاؤ، پولیس آنے والی ہوگی۔ میں بھاگ لیا، پھر MQM جوائن کر لی۔ 4 سال پہلے MQM کے سارے کارکن ورکرز اندر کر دیے گئے۔ میں بھی پیشیاں 4 سال سے بھگت رہا ہوں۔ میں ایک اچھا مصور بن چکا ہوں۔ آپ کے فوٹو کی بہترین تصویر بنا دوں گا۔ بس دعا کریں میرا بھائی کو موت کی سزا نہ ہو، بس میری یہ خواہش ہے۔ وہ بھی توبہ کر چکا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، لیکن اس کو میرے اخلاق نے مجبور کر دیا تھا، اس وجہ سے مجھے معاف کر چکا۔ شیر کو اس نے گولی ماری تھی اس لیے کہ اس نے پورے خاندان کو آگ میں جلا دیا تھا۔ وہ ظالموں کو بخشنے کا قائل نہ تھا۔ ہم سب نے مسور پلاؤ کھا کر خوب دعائیں مانگی، لیکن افسوس چوتھے روز خانزادہ بیرک میں بلک بلک کر رو رہا تھا۔